بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی کچھ باتیں ہیں وہ سیکھی تھی کہ سورۃ البقرہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے نام کون کون سے ہیں، اس میں موضوع کیا ڈسکس ہوگا، اس کے جو ہے نا مقاصد کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج، اور لفظی ترجمہ بھی کل ہم نے پڑھا ہے پہلے رکوع کا سورہ بقرہ کے۔ آج جو ہے وہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ہر ایک لفظ پہ بات کریں گے۔ ابتدائی جو پہلے ایک دو سپارے ہوتے ہیں نا وہ تفصیل کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں گھبرانا کہ بھائی بہت سلو ہے یا بہت زیادہ ڈیٹیل آ رہی ہے، اور جب شروع کی کچھ حصے ہوتے ہیں نا، شروع کی کچھ آیات ہوتی ہیں تو اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے، خاص طور پر جس میں ایک ایک لفظ وہ تفصیل مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی خصوصی طور پر کہ کوئی موضوع شروع ہو جاتا ہے تو پھر موضوع کی جو ہے نا تفصیل بیان کی جاتی ہے، پھر ہر لفظ کی تشریح نہیں کی جاتی۔ جیسے اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا ایک تعارف کروا دیا جاتا ہے، ہر لفظ پہ بات نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جس طریقے سے قرآن ہر اعتبار سے لوگوں کو جو ہے نا وہ عاجز کر رہا ہوتا ہے، اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے، تو جہاں لفظوں پہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے اور لفظ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے مخاطب ہیں تو کہہ کیا رہے ہیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اس پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے قرآن کریم جہاں سے شروع ہو رہا ہے، الف لام میم، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہے الف لام میم۔ تو کل جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو کہ الف لام میم جو ہے وہ اس طریقے سے علم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے، اور میم الگ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ نے حدیث وہ سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہر حرف پہ جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی اور وہاں پہ جو مثال دی تھی وہ یہی تھی کہ الف لام میم یہ 30 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک ہی حرف ہے، نہیں، الف حرف، لام حرف و میم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم جو ہے وہ الگ حرف ہے، یعنی 3 الگ الگ یہ حروف ہیں۔ دوسری بات کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، الف لام میم جو ہے نا وہ کیوں یہ قرآن کریم میں لایا گیا ہے، تو کل بھی میں نے ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الف لام میم کا ترجمہ ہم الف لام میم ہی کریں گے۔ تو دوسری بات اس میں یہ کہ قرآن کریم میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ اور یہ تقریباً یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں جمیعها 29 سورہ، یہ جو ہے وہ 29 کو کہتے ہیں اور 20 کو کہتے ہیں، یعنی 29 صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں یہ جو ہے نا وہ الف لام یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ تر صورتیں مکی ہیں، سورہ بقرہ تو مدنی ہے جس طرح کل بات ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر صورتیں ان صورتوں میں سے مکی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ الف لام میم یہ کیوں آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں کئی ایک علماء کے اقوال ہیں، بہت سارے مفسرین نے اپنی طرف سے اس کا معنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کی آیت ہے نا، تو پھر اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں علماء کرام، اس کا ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کا کوئی ترجمہ بیان کر پائیں۔ لیکن جو محققین علماء ہیں، مفسرین محققین ہیں، یعنی جو تحقیق کر کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ دلیل کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صحیح حدیث مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے، صحابی کا کوئی قول مل جائے لیکن صحیح ہو تو اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کا معنی اپنے پاس رکھا ہے۔ ویسے عام طور پہ جو مشہور قول ہیں ان میں سے 3 قول میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ کون تلک الحروف لتبکیت المعاندین، ایسے لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، ایسے لوگ جو اسلام دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ ان کا یعنی ایک نعوذ باللہ ان کی طرف سے ایک نفرت چلتی تھی،
تو ان لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ جو حروف ہیں یہ تمہاری ہی لینگویج ہے، اب جس لفظ کا ترجمہ میں بتاؤں گا اسی کا تم ترجمہ کر پاؤ گے، اگر کسی لفظ کا ترجمہ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں، تم اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو الف لام میم کا میں ترجمہ تمہیں نہیں بتا رہا، جاؤ یہ تمہارے حروف ہیں، الف لام میم یا الف با تا سا، یہ جو تم پڑھتے ہو سارے، یہ تمہارے جو حروف تہجی ہیں، یہ انہی میں سے لیے ہوئے حروف ہیں، تو اب اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ ذرا، تم کیا ترجمہ کرتے ہو؟ تو وہ ترجمہ نہیں کر پائے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ ان کو چیلنج کیا گیا ان حروف کے ذریعے سے کہ یہ بھی وہ حروف ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جاؤ ذرا اس کا ترجمہ کر کے لاؤ۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے نا وہ صورتوں کے نام ہیں، یعنی جس صورت کے اندر یہ آیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، تو اس کا ایک نام جو ہے وہ الف لام میم بھی ہے، لیکن یہ بات بھی ظاہر سی بات ہے یہ بلا دلیل ہے، اور یہ قول بلا دلیل ہے۔ پہلا قول جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں اس لیے آتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے معنی بیان نہیں کیا، ایک مقصد اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے عاجز کیا جا رہا ہو، اور تیسرا یہ معنی یا تیسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کونھا اقساما اقسم بہا لتشریف قدر الکتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم ہے، الف لام میم ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے آگے قرآن کریم کا تذکرہ کیا یا قرآن کریم کے خصائص کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ قول بھی بلا دلیل ہے، اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال جتنے بھی قول ہیں ان سب کا خلاصہ ایک ہی قول کی طرف آتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو علم کی چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا اتنا ہمیں پتہ چل گیا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتاتے وہ ہم ساری زندگی بھی تحقیق کرتے رہیں، ساری زندگی بھی ہم کوشش کرتے رہیں، تو ہمیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی نہیں پتہ چلتا ہے۔ یہی ہے ایک مسلمان کی صفت، جو آخر میں جس نتیجے پر وہ پہنچتا ہے۔ دوسری جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ کہ اضواء البیان میں جو اضواء البیان کے مصنف ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو جہاں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں نا، یہ 29 صورتوں کی جہاں بات ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں، جن جن صورتوں میں، آگے اس کی مثالیں میں نے کچھ ذکر کی ہیں، ہر صورت میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ہی تذکرہ ہے، ہر صورت میں قرآن کریم کا تذکرہ موجود ہے، جہاں حروف مقطعات ختم ہوتے ہیں، یعنی پہلی آیت یا دوسری آیت قرآن کے ہی متعلق ہے، یا کچھ ایسے علوم کے متعلق ہے جو خاص قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، کہیں اور کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ دلیل ہے، یعنی انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ایک دلیل کے طور پر پیش کیا، وہ یہ کہ بھائی یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اسی لیے نازل کیے ہیں کہ ان عرب لوگوں کو چیلنج کیا جا سکے کہ جاؤ یہ تمہارے حروف تہجی میں سے ہیں، جیسے کوئی حروف بنا کے لاؤ۔ اور اس کی جو ہے وہ مثالیں میں آپ کو جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں الف لام میم، اس کے بعد کیا ہے ذالک الکتاب، کتاب کا تذکرہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جائیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 میں الف لام میم، اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، یہاں پر بھی کتاب کا تذکرہ ہے، یعنی حروف مقطعات کے بعد کتاب کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف میں آ جائیں تو سورہ اعراف میں الف لام میم صاد، پھر اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے کتاب انزل الیک، اسی طریقے سے سورہ یونس میں آ جائیں الف لام را، اس کے بعد کیا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، تو یہاں پہ بھی کتاب کا یعنی قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ ہود میں آ جائیں الف لام را، تو یہاں پر بھی یہ کتاب کا تذکرہ ہے، کتاب احکمت آیاتہ۔ تو اس طریقے سے سورہ یوسف کو بھی آپ دیکھ لیں الف لام را، اس کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، یہ ساری صورتیں، یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ استقراء کا مطلب ہوتا ہے جب ہم سارے دلائل کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارے سامنے پھر ایک طریقہ اور ایک پیٹرن اور ایک منہج نکل کے آتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کام ایسے کرتا ہے، یعنی ایک بندے کے نا کام کو دیکھا جائے، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ یار یہ کام کیسے کرتا تھا، تو اس کے سارے کام کو جمع کیا جاتا ہے، اس نے یہ اچھا اس نے سب کاموں میں نا ایک ہی پیٹرن کو فالو کیا ہوا ہے، تو پھر بندہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آگے کام کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جو پیٹرن فالو کیا ہے، یعنی جو چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ حروف مقطعات آئے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے، یعنی کتاب کو، قرآن کریم کی حقانیت
اس کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن ایک بیس ہے نا، جب یہ ثابت ہو جائے گی تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہر چیز جو ہے وہ مانی جائے گی اور ثابت ہو جائے گی۔ جب قرآن کریم میں ہی لوگوں کو شک ہو جائے گا، جیسے آج کل لوگ جو ہے نا وہ شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن کریم کے اندر کی جو معلومات ہیں اور اندر کی جو احکام و مسائل ہیں ان سب پہ بھی، اور جو عقائد بیان کیے گئے ان سب پہ لوگوں کو شک ہونے لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ جگہ پہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یا تو قرآن کا تذکرہ ہوگا یا خصائص القرآن کا تذکرہ ہوگا، یعنی ایسی چیزیں جو صرف قرآن کریم میں ذکر ہیں، کہیں اور ذکر نہیں ہے۔ جیسے سورہ مریم کو آپ دیکھ لیں، کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد جو ہے وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ سورہ روم کو دیکھ لیں، یا تو ایسی چیز ذکر کی گئی ہے جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ یا تو پہلے ہو گئی ہے، جیسے مریم اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، اور کیسے پتہ چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور سورس تھا ہی نہیں، یا ایسی چیز جو بعد میں ہونے والی ہے، مستقبل میں ہونے والی ہے اور وہ ہوئی، تو یہ بھی قرآن کریم کی، یعنی آخر کار لوٹتی بات قرآن کریم کی حقانیت پہ ہی ہے جب حروف مقطعات جو ہے نا وہ قرآن کریم میں آتے ہیں۔ جیسے سورہ روم کو آپ دیکھ لیں، الف لام میم غلبت الروم، روم جو ہے نا ان پر غلبہ پا لیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی پھر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ روم پر غلبہ پا لیا گیا، تو یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے اس پوری بات کا جو میں نے ذکر کیا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا مقصد کیا ہے ترجمہ اس کا نہیں پتہ۔ ہم نے جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ترجمہ میں نے آپ کو سکھایا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس میں یہ یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر نا کچھ لوگ اس کو لوح قرآنی کہتے ہیں اور اس کو اپنے اپنی دیواروں میں، اپنے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ تو کیا یہ لٹکانا درست ہے؟ جی نہیں، یہ لٹکانا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم قرآن کریم میں جن آیات کے یا جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم کی وہ شفا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اس کو پڑھنا شفا ہے، اس کو لٹکانا شفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی قرآن کریم کی کسی آیت کو اپنے گھروں میں نہیں لٹکایا، کبھی جو ہے نا وہ قرآن کریم کی آیت کو یا آیات کو جمع کر کے لوح قرآنی بنا کے اس طرح، ہاں کچھ علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے بھی نہ لٹکائے، اور کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر خوبصورتی کے لیے آپ نے کہیں گھر میں اوپر لٹکایا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی پڑھتا ہے، آتے جاتے نظر پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے لٹکانا کہ برکت ہوگی، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں اس کو چھاپ کے دکان کی خیر و بھلائی کے لیے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے، دکان اور مکان کی خیر و بھلائی کے لیے، تو یہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، اس عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ذالک الکتاب، ذالکہ یہ کیا ہے؟ ذالکہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں۔ ذالکہ اور ایک لفظ ہے ھذا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا صاف کر لیتے ہیں، یہ زیادہ ہی میرے خیال سے خراب ہو گیا رائٹنگ۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے نا بھی میری ڈاکٹروں والی ہے، خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں بس۔ اچھا، یہ جو ہے نا عربی میں استعمال ہوتا ہے ذالکہ اور ھذا، ٹھیک ہے، ذالکہ اور ھذا اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم نے جب کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ شخص، یہ چیز، یہ موبائل، یہ مائک، یہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ، یہ انسان، تو اس طریقے سے ہم عربی کے اندر بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو عربی کے اندر اشارہ کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آج کا ہمارا گرامر کا سبق یہ ہے، عربی کے اندر اشارہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ذالکہ اور ھذا استعمال ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اشارے کی دو قسمیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ویسے 3 قسمیں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر 2 قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اشارہ قریب اور ایک ہوتا ہے اشارہ بعید۔ اشارہ قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا جو نزدیکی پڑی ہوئی ہیں، قریب پڑی ہوئی ہیں، اور ایک اشارہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کی طرف کرنا جو دور پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قواعد کیسے پتہ چلے؟ یہ جب ہم قرآن اور حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں اور عرب لغت کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں جو عربی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، پھر ہم وہ قاعدہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ عمومی طور پر نا عرب میں یہ قاعدے بیان نہیں کیے جاتے تھے،
جیسے ہم اردو بولتے ہوئے قاعدے بیان نہیں کرتے، بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچے کو خود بخود سن کے وہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہاں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، میری امی نے پانی مانگا ہے تو پانی کسے کہتے ہیں، پانی کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، پانی گلاس میں پیا جاتا ہے، یہ چیزیں اس کو ہم لکھ کے رٹواتے تو نہیں ہے نا، اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھاتے، تو اس کو کیا ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے چیزیں وہ خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی عربی قواعد بھی ہوتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھنا پڑھنا سننا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں خود بخود وہ یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں وائٹ بورڈ کا یوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساتھ اس کے 2-3 مثالیں دے دی جائیں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ذالکا اور ہاذا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذالکا کا عام طور پر معنی یہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دور جب کسی چیز کا اشارہ کرنا ہو تو ذالکا استعمال ہوتا ہے، اور قریب جب کسی چیز کی طرف استعمال کرنا ہو تو ہاذا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذالکا حاضر چیز کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جو سامنے ہو، نمبر 1، اور دوسرا کہ قریب چیز ہو، تو یعنی ذالکا ہاذا کے معنی میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا اعجاز ہی ہے جو ان کو یعنی عرب کو دیا گیا۔ اچھا اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ذالکل کتابو، اب اس کو کہتے ہیں جی یہ اسم اشارہ ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم اشارہ ہے اور یہ ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ یاد کرنے ضروری نہیں ہے عربی کے، تو اسم اشارہ ذالکا الکتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذالک الکتابوں کی جگہ ذالک القلم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی جگہ ذالک القلم کی جگہ ذالک کوئی بھی لفظ جو آپ کو جس کی عربی آتی ہے نا، کتاب ہو، قلم ہو، موبائل ہو، ذالک الجوالو کر دیں، موبائل جوال جو ہے نا موبائل کو کہتے ہیں، یا جو ہے نا آپ نے کوئی بیگ کی کرنی ہے، آپ نے کسی بھی کہ وہ اگر کسی کو آپ نے کہنا ہے یار وہ اٹھا دو، یا آپ نے کہنا ہے کہ یہ چیز مجھے پکڑا دو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں آتینی ھذا القلم، یہ قلم ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آتینی، ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ ہے آتینی ھذا القلم، ھذا القلم، ٹھیک ہے، آتی تو دے دے، نی مجھے، ھذا القلم یہ قلم، ٹھیک ہے، یعنی میں کسی کو کہتا ہوں آتینی، اردو میں اتعمال کرتا ہوں یار یہ قلم پکڑانا، یہ پین پکڑانا، ٹھیک ہے، تو میں عربی میں کیا کہوں گا آتینی ھذا القلم، مجھے یہ قلم دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا کافی ہے آج کے لیے گرامر کا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم واپس اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ نے کہنا جی گرامر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کا آپ نے جو ہے تصویر اگر لینی ہے لے لیں، اسکرین شاٹ لینا تو لے لیں، پھر ہم چلتے ہیں آگے، کتابوں پہ پہنچ گئے، تو ذالک الکتابو یہ کتاب، کتاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ کتاب کا معنی ہوتا ہے، کہتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں الکتاب مصدر کاتب یکتب، یہ کاتب یکتب کا مصدر ہے، یعنی کاتب یکتب، ناصر ینصر، یہ عربی میں وزن جو استعمال ہوتے ہیں فعل یفعل، یہ اس کے وزن پر ہے، کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یہ تو ورب کی قسم ہے، ٹھیک ہے، تو الکتاب مصدر ہے، ثم سمی بہ المکتوب، کتاب جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ خط بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی تحریر بھی ہو سکتی ہے، ایک صفحہ بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی جلدیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ چیز جسے لکھ دیا گیا ہے وہ کتاب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خط بھیجے جاتے تھے اسے بھی کتاب کہا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں کتاب اگر ہم بولتے ہیں، یا خاص طور پہ قرآن کی اصطلاح میں جب کتاب بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کتاب ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور یا کسی بھی نبی پر نازل کی گئی، اس کو کتاب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب ہر وہ چیز جس کو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس سے پہلے انبیاء پر، اس کو بھی کتاب کہیں گے، یا کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتا ہے اور اس کو کسی کو بھیج دیتا ہے، اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اگر لغوی طور پہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اگر ہم دیکھیں
تو کسی بھی جگہ پر کوئی معلومات اکٹھی کرنا اور اس کو پرنٹ کر لینا وہ کتاب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ سافٹ کاپی میں اس کو ہم کتاب نہیں کہتے, یا جو ہے نا وہ کچھ اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں. جب وہ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے ہمارے ہاتھ میں 2 گتوں کے درمیان جو ہے اس کو ہم پھر کتاب کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور الکتب یہ لفظ لکھا ہوا ہے الکتب, ٹھیک ہے, یہ الکتب جو ہے یہ کتاب کی جمع ہے. اگر قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے تو اگر کہیں عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ نا آپ کی ووکیبلری. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہم جو ووکیبلری یہاں پہ اکٹھی کر رہے ہیں نا, جو قرآن کریم کے الفاظ پڑھ رہے ہیں, یہ بھی آپ اپنے ایک خاص رجسٹر پہ لکھتے جائیں, اور رجسٹر پہ لکھتے ہوئے آپ کیا کریں کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ لیا کریں, تو آپ کے پاس بہت ساری جو ہے وہ ووکیبلری اکٹھی ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے بعد چلتے ہیں کہ کتاب جو ہے یہ ایک اسم جنس ہے. جس طرح ہم نے اسم کی 2 جو ہے نا وہ نام پڑھے تھے شروع میں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ایک اسم جنس پڑھا تھا, دوسرا اسم علم پڑھا تھا. آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ اسم جنس ہم نے کہا تھا کہ کتاب یا کوئی بھی چیز ایک ایسا اسم ہوتا ہے, اسم جنس, جب وہ ہم بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, اس سے اس موضوع کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس میں آ جاتی ہیں. جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں تو پنکھے سے مراد سارے گھر کے پنکھے ہوتے ہیں, لیکن جب میں کہتا ہوں یہ پنکھا چلا دو تو یہ جب میں نے اشارہ کیا نا تو یہ اس کو خاص کر دیا میں نے اشارہ کر کے, تو اسم اشارہ کے ذریعے سے وہ خاص ہو گیا. پہلے وہ اسم جنس تھا, اس میں دنیا کے سارے پنکھے آ رہے تھے کہ پنکھا چلا دو, میں کوئی بھی پنکھا جا کے چلا دیتا بھائی, لیکن اب جب میں نے کہا یار یہ پنکھا چلانا تو اس وقت وہ خاص پنکھا ہو گیا. تو یہاں پر جب کتاب کہا جاتا ہے تو کتاب اگر اس کو اس میں جنس دیکھیں ہم, تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ابن کثیر میں عبارت ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. قال ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی الکتاب کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واسم جنس یشمل الکتب المنزلہ من السماء علی الانبیاء. یہ جو کتاب ہے نا یہ ایک ایسا اسم جنس ہے جو تمام ان کتابوں کو شامل ہے جو آسمان سے نازل کی گئی علی الانبیاء, انبیاء پر, حتی ختمت باشرفہا, حتیٰ کہ سب سے اشرف معنی عزت والی کتاب, اس پر اس کو ختم کیا گیا. اور وہ کیا ہے, وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ كُلُّ خَيْرٍ. کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے المہیمن, جو عاجز کرنے والی ہے ہر اس چیز, اور تصدیق کرنے والی ہے, المہیمن تصدیق کرنے والی ہے ہر اس کتاب کی, جو ہر اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے, اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ اس کے طرف جا کے مکمل ہوتی ہے, اور ہر خیر اس کے اندر موجود ہے. اور کہتے ہیں وَاجْتَمَعَ عَلَى كُلِّ سَعَادَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور ہر سعادت دنیا اور آخرت کی اس میں موجود ہے. اور وَنَسَخَ اللَّهُ بِهِ كُلَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْكُتُبِ قَبْلَهَا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھی اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ کر دیا. حکم کا منسوخ ہونا کیا ہوتا ہے, یعنی پہلی کتابیں اپنے اپنے دور میں ان کا ایک مقام تھا, ان کا ایک مرتبہ تھا, اور ان کے جو احکامات تھے, ان کے اندر جو چیزیں تھیں اس پر عمل کیا جاتا تھا. تو آج وہ مقام اور مرتبہ باقی ہے, لیکن ان کے اندر جو حکم تھا کہ یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, وہ سب ختم ہو گیا ہے. اب جو قرآن ہمیں کہے گا وہ ہم نے تسلیم کرنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن نے پچھلی ساری باتوں کو کیا کر دیا ہے, منسوخ کر دیا. تو یہ تفسیر ابن کثیر میں کثیر رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 486 پر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسألک اہل الکتاب, آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں, ان تنزل علیہم کتابا, کہ آپ ان پر ایک کتاب نازل کریں, من السماء, آسمان سے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ کتاب کا ذکر آیا ہے. پہلی دفعہ اہل الکتاب آیا ہے اور دوسری دفعہ کتاب آیا ہے. تو اہل کتاب بھی کتاب مانگ رہے ہیں. تو اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سألت الیہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یصعد الی السماء وهم یرونہ. یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چڑھیں اور یہودی انہیں دیکھ رہے ہوں. فَيُنزِلُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مَكْتُوبًا فِيمَا يَدَّعِيهِ عَلَى صِدْقِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَمَا أَتَى مُوسَى بِالتَّوْرَاةِ. کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے جس میں وہ کتاب دعویٰ کرتی ہو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، اور وہ کتاب ایک ہی دفعہ ہے. جیسے پچھلی کتابیں یک بار کی نازل ہوئی ہیں نا، تورات پوری کی پوری نازل ہوئی، انجیل پوری کی پوری نازل ہوئی، زبور پوری کی پوری نازل ہوئی. وہ کہتے تھے کہ قرآن بھی پورا نازل ہونا چاہیے. یہ قرآن جو ٹکڑوں میں نازل ہو رہا ہے، یہ ایک تو ہماری جو ہے نا وہ تاریخ کے خلاف ہے، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے لے کر آئے، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا ہمارے انبیاء جو ہیں وہ لے کر آئے جا کر اپنی اپنی کتابیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ جا کر وہ کتاب ہمارے سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم اس کی تصدیق کریں. تو یہاں تک پتہ کیا چلا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالکہ سے ہم نے اشارہ کیا، الکتاب یہ کتاب. تو یہاں الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ویسے تو الکتاب قرآن کریم میں جب استعمال ہوتا ہے تو سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے پیچھے سے کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہر کتاب، ہر وہ چیز جو لکھی جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. اگر ہم لغتاً دیکھیں، ہر وہ چیز جس کو جمع کیا گیا، لکھ دیا گیا اور جلدوں میں آ گیا، وہ کتاب ہو گئی، وہ چاہے ایک صفحے کی ہو چاہے وہ زیادہ ہو. اور اگر ہم اس کو شرعی اعتبار سے دیکھیں تو ہر وہ چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں، اور خاص طور پر کہ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہوتا ہے جب قرآن میں ذکر ہو رہا ہو. آگے چلتے ہیں، لا ریبہ فیہ. تو لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں. تو شک کسے کہتے ہیں؟ الریب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الشک. یہ شک ہے، یا الشک مع الخوف. ایک ایسا شک ہوتا ہے جس میں ڈر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. اضطراب ہوتا ہے اس میں نا، ایک بے سکونی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں سچ. ایک ہوتا ہے صرف شک ہو جانا. مثال کے طور پر مجھے شک ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، یعنی مجھے جو ہے نا وہ شک ہے کسی چیز میں. کوئی بھی چیز آپ پکڑ لیں کہ بھائی مائک جو ہے یہ پین ہے، یہ یہاں سے کھلتا ہے یا یہاں سے کھلتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک نارمل سا شک ہے. اس شک میں مطلب مجھے کوئی اضطراب نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ادھر سے کھلتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، ادھر سے کھلتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، کمپنی نے بنایا، مجھے کیا ایسے جو ہے نا وہ لینا دینا. لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں نا شک ہوتا ہے تو وہ اضطراب کے ساتھ ہوتا ہے. اضطراب مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے سکونی سی ہوتی ہے، یار اس کو حل کرنا ہے کسی طریقے سے. تو قرآن جو ہے نا لا ریبہ فی، اس میں کوئی ایسا شک ہے ہی نہیں جو بے سکونی میں ڈالے. قرآن میں ہمیشہ سکون ہے، قرآن میں یقین ہے. لا ریبہ فی کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کہ ایک تو شک نہیں ہے، دوسرا شک بے سکونی والا نہیں ہے. تو اس کے برعکس کیا پتہ چلا؟ کہ قرآن میں یقین ہے اور دوسرا قرآن میں سکون ہے. ٹھیک ہے، تو یقین اور سکون. تو لا ریبہ سے ہمیں یہ پتہ چلا. تو ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ، اس کا ترجمہ یہاں تک کیا ہوا کہ بے شک یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک یہ حق ہے ذاتی طور پر، اور بے شک یہ نازل ہوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو شک میں مبتلا کرتی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ذکر کی. تو دو مقام یہاں پہ میں ذکر کر دیتا ہوں. اس طرح سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم سورہ حروف مقطعات میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کیا کہا؟ تنزیل الکتاب، کتاب کو نازل کرنا، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی یہاں پر بھی ایک تو وہ جو پہلے میں نے بات ذکر کی کہ حروف مقطعات کے بعد کتاب کا تذکرہ ہے، اور دوسرا پھر یہاں پر بھی لا ریب فیہ کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. دوسرا جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یقیناً یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی قرآن میں آپ کو کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ کسی جگہ یہ لفظ ہے کسی جگہ یہ لفظ ہے. ہر جگہ کسی نہ کسی چیز کی حکمت موجود ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اگر اس کی گہرائیوں میں جائے، آپ دیکھیں نا ہم تھوڑا تھوڑا اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا. اگر ہم بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ بھائی اچھا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تو لا ریب فیہ آج تک یہی پڑھتے رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج پتہ لگا ہے کہ الریب جو ہے ایک ایسا شک ہوتا ہے جس میں بے سکونی بھی ہے. یعنی عمومی طور پر اگر کسی کو شک ہو کہ یار پتہ نہیں جو ہے نا وہ میں نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، شاید ابھی تھوڑی دیر میں پیا، تو کوئی مسئلہ نہیں یار، 5 منٹ بعد پی لیں گے، پھر پی لیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر کر لیں گے.
لیکن یہاں پر ایک شک ہے جو اس کی زندگی کو نا بے سکونی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یار مجھے نا اس مسئلے کو حل کرنا ہے, یہ حل نہیں نہ ہوگا جب تک, میں بیٹھ نہیں پاؤں گا. تو یہ وہ والا جو ہے نا وہ بے سکونی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. ہدن, ہدن کا ہم نے ترجمہ کیا تھا بڑی ہدایت ہے. ٹھیک ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ہدن جو ہے ہدایت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اور ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور الاسباب من العباد, یہ جو اسباب ہوتے ہیں یہ بندوں کی طرف سے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس چیز کا حکم دیا کہ تم کوشش کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. بیٹھے رہنے سے کسی کو میں کچھ نہیں دیتا. ہاں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے اصول اور ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کے خلاف بھی کر لیتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اللہ ہے, اللہ کر سکتا ہے بھائی. جیسے آگ ہے, آگ کا کام جلانا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. چھری کا کام کاٹنا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا. پانی کا کام ڈبونا ہے یا پانی جو ہے نا وہ راستہ کبھی نہیں بناتا, تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اس نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کروا سکتا ہے, لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہیں. جیسے بھائی اگر بھوک لگی ہے تو اٹھو, جا کے کھانا بناؤ, مارکیٹ سے چیز خریدو, آ کر بیٹھو, کھاؤ, پھر اندر تمہارا جسم اس کو جو ہے نا وہ ہضم کرنے کے لیے کوشش کرے گا. اس کے بعد کیا کرو, اس کے بعد پھر اگلا کام میرا ہے, اس کو کس طریقے سے میں نے ہضم کروانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن تم کھاؤ گے تو تمہاری صحت بنے گی نا. اب ایک بندہ جا کے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے میری جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس طرح ہی ہوگا, تو میں جو ہے نا وہ مرنے کی کوشش کرتا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. اسباب کی دنیا میں اسباب اپنانے ضروری ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کو بھی, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بھی اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. بھائی اٹھے گا, جا کے سیکھنے کی کوشش کرے گا, کوئی قرآن کھولے گا, قرآن کھول کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا, تب جا کر تجھے ایمان ملنا ہے, تب جا کے تجھے ہدایت ملنی ہے. ایسا نہیں ہونا کہ تو اسباب ہی نہیں اپنا رہا. مطلب کہ کہیں جانا ہو تو بندہ کہے جی آج میں نے آفس جانا ہے, تو آفس جو ہے نا وہ خود ہی میرے پاس آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا بھائی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ کے نا نوالے کو اس طرح بیٹھا اور سامنے نوالا پڑا ہے اور بندہ کہ آ جا اے نوالے میرے منہ میں آ جا, تو ہر بندہ عقل مند یہ کہے گا بھائی بے وقوف ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ نوالا خود بخود آ کے جو ہے نا اڑ کے اس کے منہ میں وہ چلا جائے. ہر بندہ کہتا ہے بھائی اٹھ کے اس نوالے کو توڑ, اس کے ساتھ سالن لگانا جو لگانا لگا, اور پھر اس کو منہ تک ڈال, چبا کے اندر لے کے جا. اگلا سسٹم اللہ نے کرنا ہے, وہ تو نے نہیں کرنا, پھر تیرے اختیار میں نہیں ہے. ہضم ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کا جو ہے نا وہ اخراج ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ تیرے اختیار میں نہیں. تیرے اختیار میں کیا تھا, یہاں سے چبا کے تو نے اندر لے کے جانا. تو یہ اسباب ہوتے ہیں. تو ہدایت سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ ہدایت کے جو اسباب ہیں نا وہ ہم نے اپنانے بہت ضروری ہیں. دوسرے نمبر پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہدایت رہنمائی والی, وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دی ہے, اور رسولوں نے آگے اپنے جو پیروکار ہیں ان کو دی ہے. اور ہر وہ بندہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کسی بھی کام کی طرف, تو وہ ہادی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہدایت دینے والا, رہنمائی کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہادن تھا یہ, تو ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے, یعنی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یہاں پہ ہدایت کا معنی کیا ہوگا, رہنمائی کرتے ہیں. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 ہے. تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے, دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے اٹھنا کوشش کرنا, اپنے لیے علم حاصل کرنا کوشش کرنا, اپنے لیے جا کر کتاب کو کھولنا, قرآن کو کھولنا, نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنا, وضو کر کے مسجد جانا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری. کوئی بھی خود سے نہیں کرے گا. اگر کسی شخص نے وہ یہ کہا کہ مجھے خود بخود ہدایت مل جائے, بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے, دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ خلاف عادت اپنا کوئی کام اگر کر دے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں کیا حکم ہے, ہمیں اپنانے کا حکم ہے. اب کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ بھئی میں بیٹھا رہوں تو مجھے سیلری مل جائے, مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور میں آفس میں نہ جاؤں.
اور مجھے جو ہے نا وہ باس مجھ سے خوش ہوتا رہے، میں کالج یونیورسٹی بھی نہ جاؤں اور مجھے جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے نہ میں فیسیں بھروں، نہ میں کسی کو جو ہے نا کچھ کہوں، مجھے خود بخود جاب مل جائے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، وہ کہنے لگا مجھے جاب ہی نہیں ملتی۔ میں نے کہا بھائی بتائیں کتنی جگہ CV جمع کرائی؟ کہتا کہیں بھی نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ایک جو ہے نا غیر فطری بات کر رہا ہے کہ بتایا بھی کسی کو نہیں اور تو کہہ رہا کام بھی ہو جائے۔ تو ایک ہدایت تو وہ ہوتی ہے جو رہنمائی کے معنی میں، کوئی مجھ سے رستہ پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں یار ادھر سے جاؤ، یوں جاؤ اور فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے، تو یہ میں اس کو ہدایت دے رہا ہوں، ایک قسم کی رہنمائی دے رہا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں اگلے کو سمجھانا ہے، میں سمجھا سکتا ہوں۔ یہ اس پہ مسئلے پہ میں زور اس لیے ڈال رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر دیکھیں نا، اب مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ایک علم کی دنیا میں آ رہے ہیں اور ہم قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اب ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گی۔ اب ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین کو بھی اس طرف لاؤں، والدین کی چاہت ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو بھی نیکی کی طرف لگاؤں، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، شوہر کی چاہت ہوتی ہے، کئی دفعہ شوہر نیک ہوتا ہے بیوی نیک نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتی، بیوی کئی دفعہ نیک ہوتی ہے، زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہوتی ہے، شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اب ہم سمجھاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں وہ سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا رویہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، رویہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھاتے رہتے ہیں اچھے رویے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، یہ لوگ بہت زبردست ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تھوڑا نہیں تو زیادہ، زیادہ نہیں تو تھوڑا، کچھ نہ کچھ تبدیلی لازمی آتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی نہ کبھی بات اثر ضرور کرتی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ سمجھانا۔ دوسری جو ہدایت کی قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہدایت توفیق اور دل کے اندر اتارنا، توفیق بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے، دل میں اتارنا بھی اللہ نے ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میں، بہت سارے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے بھی تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ مسلمان ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں وہ خود کوشش نہیں نہ کر رہا، اگلا بندہ وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا، زبردستی اب آپ کیسے لائیں گے کسی کو؟ آپ ایک بندے کو سمجھا رہے ہیں، اس کو پتہ بھی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں میری سوسائٹی کیا کہے گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرا جو ہے نا وہ معاشرہ، کنبہ، قبیلہ یہ کیا کہے گا، میرے دوست کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، میری ناک کٹ جائے گی، وہ نہیں آنا چاہ رہا ہوتا، آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ کئی دفعہ تکبر اتنا ہوتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں، یہ آج پڑھ کے آیا، یہ کل تک تو جو ہے نا مجھ سے مشورے کرتا تھا، آج مجھے سمجھانے لگ گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل میں اتارنے والی ہدایت ہے نا، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ انک لا تہدی، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت، جس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت مانگنی بھی، سوال بھی کس سے کرنا ہے ہدایت کا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور بھی کافی ساری دعائیں ہیں، یہ دعا صحیح مسلم کی ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور شامل کر لیں کہ اللہم اے اللہ انی اسألک الہدی، بے شک میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور غنایت کا، یعنی میں بے پرواہ ہو جاؤں، میرے پاس جو ہے میں اسی میں راضی رہوں، میں لوگوں کے پیچھے مال و دولت کے لیے بھاگوں نا۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے جو ہدایت کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت ہے بیان، دلالت، رہنمائی اور دعوت دینا، یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا علماء کا کام ہے۔ ابھی جو جتنے بھی داعی حضرات ہیں، آپ لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ صرف اپنا جو ہے نا وہ ایک صلاحیت خرچ کر رہے ہیں، اور صلاحیت خرچ کرنے میں یہ بات اس لیے دوبارہ میں زور دے رہا ہوں اس پہ کہ کئی دفعہ ہمیں 10 سال لگ جاتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے نا وہ غلط رستے کو چھوڑ کے صحیح رستے پہ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال لے لیں تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی ہے، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ باقی لوگوں کو چھوڑ کے آنا پڑا نا، وہاں پہ ہجرت کرنی پڑی، اور وہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اس وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑا نا، کہ اپنی عبادتیں وہاں پہ نہیں کر پا رہے، اور وہ لوگ نہیں مان رہے۔ 13 سال ان کو سمجھایا، تو پتہ کیا چلا کہ کئی دفعہ ہم 13 سال، اور سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ 950 سال انہوں نے سمجھایا۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ میں نے بڑا سمجھایا ہے،
ہم لوگ تو بلکہ ایک دفعہ ہی سمجھا کے تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں نے اس کو سمجھایا, وہ جو ہے نا وہ مانتے ہی نہیں, میں نے اس کو بڑا سمجھایا, میں نے بڑا کہا. تو اس طریقے سے نا امیدی اللہ تعالیٰ نے اس میں کبھی رکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہاری دو صفات ہیں, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ دو صفات ہمارے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے. کبھی دعوت میں, کبھی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارا نا احساس مر گیا ہے. فلسطین میں کوئی معاملہ ہو, کسی اور جگہ کوئی معاملہ ہو, کہیں کوئی مسلمان جو ہے نا وہ ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو, کہیں سیلاب اور زلزلہ آ جائے, کہیں اور معاملہ ہو جائے, کچھ لوگ جو ہے نا وہ بات بھی نہیں کرتے, کچھ لوگ اس پہ جو ہے نا وہ اپنا ریئیکشن ہی نہیں دیتے, کچھ لوگ اس پہ جو ہے نا وہ مطلب ایک ایسا احساس ہمارا آہستہ آہستہ مرتا جا رہا ہے. یہ تو روز کی بات ہے. وہ میڈیا دیکھ دیکھ کے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو روزانہ ہو رہا ہے, ادھر بندہ مر رہا ہے, ادھر مر رہا ہے, ادھر مر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ نارمل سا ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا خون ہے, یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ ہدایت توفیق ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. جب یہ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ دلوں میں ڈالتا ہے, تو پتہ کیا چلا کہ جس شخص کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نمازی بن جائے, جس شخص کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دین کے علم کی طرف آ جائے, جس شخص کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح رستے پر آ جائے, اس کے لیے میں نے ایک تو اسباب اپنا لیے کہ اس کو جا کے میں نے دعوت دے دی. دوسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا, میں نے اس کو سمجھا دیا, اس تک میں نے بات پہنچا دی, اب دل میں تو نے اتارنی. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے جب تک کریں گے نہیں, کیونکہ دل میں اللہ نے اتارنی ہے نا. اب دل میں اللہ نے جو اتارنی ہے تو اس کے لیے مجھے اپنی کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. مجھے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ دعوت میں نے دے دی, اب دل میں تو نے اتارنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو اس کے بھی دلائل کچھ میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہوئے ہیں, جیسے ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ, اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے, من یشاء, جس کو چاہتا ہے. اور اسی طریقے سے نیچے سورہ اعراف کی آیت 178 دیکھ لیں. میں کچھ آیتیں اس پہ چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں, ٹائم ہمارے پاس کیونکہ کم ہے, موضوع ہمارا لمبا ہو جاتا ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی, جسے اللہ ہدایت دے دے, فہو المہتدی, تو وہی ہدایت والا ہوتا ہے. ومن یضلل, اور جسے وہ گمراہ کر دے, فاولئک هم الخاسرون, تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اچھا, یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں, اللہ ان کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ بندے کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے. ایک بندے کو سمجھایا گیا ہے, 10 سال ہو گئے اس کو سمجھایا جا رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے الٹے کی طرف جانا ہے, مجھے غلط کاموں کی طرف جانا ہے, مجھے جو ہے نا وہ نشے کی طرف جانا ہے, مجھے جو ہے نا وہ زنا کی طرف جانا ہے, مجھے نافرمانی کی طرف جانا ہے, مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آنا ہی نہیں ہے. تو ایسا بندہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو جدھر جا رہا ہے اس کو اسی طرف لگا دو. اب یہ آنا ہی نہیں چاہ رہا, ہر ممکن کوشش اس کے سامنے رکھ دی گئی, اس کے سامنے کتابیں آ گئی, اس کے سامنے جو ہے نا وہ کتابیں کھول کھول کر اس کو درس دے کر سمجھا دیا گیا, اس کو تقریریں کر دی, مولوی صاحب جمعے میں سمجھاتے رہے, اس کے سامنے یوٹیوب کے جو ہے نا وہ لیکچرز آتے رہے, بہت سارے طریقوں سے اس کے سامنے ہدایت آئی, لیکن یہ اس کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا. اس نے اپنے دل کو جو ہے وہ سخت کر لیا. پھر کیا ہوتا ہے, اس کو وہ گمراہی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. تو اگلی جو ہے للمتقین, ٹھیک ہے, آج کا ہمارا اسی آیت میں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. ہدی للمتقین, تو ہدن بڑی ہدایت ہے. یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہدن بڑی ہدایت ہے, للمتقین, متقین کے لیے. اچھا, متقین تقوی اختیار کرنے والے, بچنے والے, ٹھیک ہے. بچنے والے کون تھے؟ تو اس میں اس کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے التقوی. عربی کے اندر ہم کہتے ہیں تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. وہ تقوی ہوتا ہے کیا ہے اصل میں؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کا اگر عربی میں جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنا, یعنی حفظ الشیء اما یؤذیہ, کسی چیز سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, انسان اس سے اپنے آپ کو بچا لے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 56 میں یہ جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا, وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور اللہ نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے. وَوَقَا, اور اللہ نے بچا لیا, ہم ان کو, عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے. تو یہاں بچانے کے معنی میں نا, بچنے اور بچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی انسان اپنے آپ کو اگر بچا رہا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو تقوی کہتے ہیں لغوی طور پر. ہم اردو اس طرح ہم حدیثیں بھی پڑھتے ہیں, اس میں یہ آتا ہے اتق اللہ,
इत्तकुल्लाह, जुमे के दिन हम खुतबा सुनते हैं, उसमें भी आता है कि अल्लाह से डर जाओ, जो है ना वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो उसका ये मतलब होता है कि इजअल बैनका व बैन अज़ाबिल्लाहि विक़ाया, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे अमाल कर लो कि तुम्हारे और अल्लाह के अजाब के दरमियान वो बचाव का जरिया बन जाए। ठीक है, तकवे का मतलब क्या है कि वो बचाव का जरिया बन जाए तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान, अल्लाह के अजाब के दरमियान। और इसी तरीके से इस्तिलाही तौर पर इसको तकवा किसे कहते हैं, तो तकवे की यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 से ज़्यादा तारीफ़ें तकवे की वो मौजूद हैं। यानी तकवे की बहुत सारी तारीफ़ें उलमा ने की हैं, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, बड़े बड़े उलमा किराम ने तकवे की तारीफ़ें की हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो तारीफ़ मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ, ये तारीफ़ तल्क़ बिन हबीब जो है ना रहमतुल्लाह अलैह की है। वो फरमाते हैं, इदा वक़ातिल फ़ितन, जब फितने आ जाएं, जब फितने आ जाएंगे, फ़अत्फ़िऊहा बित्तक़वा, तो उसको तकवे के साथ मिटा देना, ख़त्म कर देना। फितनों के दौर में अगर तुमने तकवा इख्तियार किया तो फिर क्या होगा, तुम उन फितनों से बच जाओगे। अब जो उनके शागिर्द थे वो कहने लगे, क़ालू, ने कहा, वमत तकवा, उस्ताद जी तकवा क्या होता है, तकवे की डेफिनेशन तो बता दें। उन्होंने कहा कि तकवा ये है कि अंता अमला बिताअतिल्लाहि अला नूर मिनल्लाह, कि तू अल्लाह की इताअत वाले काम करे, अला नूर मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से दलाइल रखते हुए, रजा रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद करते हुए। यानी 3 चीजें इसमें जिक्र की हैं। सबसे पहले कि अल्लाह ताला की इताअत करनी है, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक करनी है जैसे उसने कहा है, और तीसरा उम्मीद क्या रखनी है कि अल्लाह मुझसे राजी होगा, अल्लाह मुझ पर रहम करेगा। यानी इंसान नेकी करने की कोशिश करे, और ये नहीं कि अपनी तरफ से करना शुरू कर दे कि यार मुझे ये पसंद है तो मैं कर लेता हूँ, मुझे फजर की नमाज पसंद नहीं है क्योंकि वो जो है ना नींद आई होती है उस वक्त में, हाँ मैं जोहर असर मगरिब इशा पढ़ लेता हूँ क्योंकि वो मेरे टाइम में आ रही होती, ऐसा नहीं। अगर नेकी करनी है तो अला नूर मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से नूर और रोशनी और जो दलाइल और कुरान और हदीस है उसके मुताबिक करनी है, नंबर 1। दूसरी, रजा रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद करते हुए कि मैं ये जो करने लगा हूँ एक तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है और मुझे इसके बदले में मिलना है। कहते हैं वह तकवा तर्क मासिल्लाहि अला नूर मिनल्लाह मखाफत अज़ाबिल्लाह। तकवा किसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों को छोड़ देना, अल्लाह ताला ने जैसे कहा है, मखाफत अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब से डर जाना। यानी इताअत करनी है तो भी दलील के साथ, और इताअत सबसे पहले तो इताअत करनी है और दलील के साथ करनी है, और उस इताअत के बदले में क्या मिलना है, अल्लाह की रहमत। दूसरी चीज क्या है, अल्लाह की नाफरमानियां छोड़नी है। अल्लाह की नाफरमानियां छोड़नी है तो किस तरीके से, वो भी दलील के मुताबिक। ये नहीं कि एक चीज से अल्लाह ताला ने कभी मना ही नहीं किया तो हम कहें कि मैं इसलिए छोड़ना हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है और मुझे इस पर सवाब मिलेगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं पूरी जिंदगी माइक ना इस्तेमाल करूं, पूरी जिंदगी जो है मैं ये बोतल ना इस्तेमाल करूं, मैं कहूं जी मैं बोतल इसलिए नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि मुझे इस पे सवाब मिलेगा। भाई किसने कहा इस पे सवाब मिलेगा? इस पे ना तुझे गुनाह मिल रहा है ना सवाब मिल रहा है, तो जायज है। हाँ तू वो काम छोड़ जो अल्लाह ने कहे हैं, तू जिना छोड़, तू जो है ना चुगली करना छोड़, तू गीबत करना छोड़, तू जो है ना वो लोगों की जमीनों पे कब्जे करना छोड़, तू गालियां देना छोड़, तू हराम खाना छोड़, तो इस सारे काम छोड़ दे, फिर तुझे अल्लाह ताला जो है वो क्या देगा, सवाब देगा उस पर। और अल्लाह ताला के अजाब के डर से अगर छोड़ रहा है तो इसको तकवा कहेंगे। तो तकवे की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि इताअत करनी है और नाफरमानी से बचना है। इताअत भी करनी है तो दलील की बुनियाद पे, नाफरमानी से बचना है तो भी दलील की बुनियाद पे। इताअत करनी है तो अल्लाह की रहमत चाहते हुए, और नाफरमानी से बचना है तो अल्लाह ताला के अजाब से बचते हुए। ये जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 30,993 पर मौजूद है। वो असर सहीहुन, और ये सही असर है। तो यहाँ तक जो है वो इसको रखते हैं इंशाल्लाह। अलामात तकवा कल यहाँ से शुरू करेंगे अगले लेक्चर में कि तकवा की अलामात क्या हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मुत्तकी बन गया हूँ, यानी मेरे अंदर कोई ऐसी सिफात हो जिनसे मुझे ये पता चले यार मैं मुत्तकी हूँ। तो इसमें हमने आज जो पढ़ा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम के बाद ये किताब ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का ऐसा शक नहीं है जो बंदे को जो है ना इस्तराब में डाले। आप कहीं भी कोशिश कर लो कि भाई किताब में शक निकालना मुझे,
تو ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. ہدل للمتقین، یہ بڑی ہدایت ہے متقین کے لیے. بڑی میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، گرامر کی باتیں ہیں یہ. ہدن کے اندر جو تنوین ہے نا، تو تنوین کئی ایک قسموں کی ہوتی ہے. اس کے اندر ایک تنوین ہے جس کو تنوین تعظیم کہتے ہیں، یعنی یہ بڑی کے معنی میں آتا ہے. ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے بڑی ہدایت ہے، اور واقعی قرآن کریم یہ متقین کے لیے بڑی ہدایت ہے.